یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی پر بڑھ کر نام میں آپ سب کے سلامتی چاہتا ہوں۔ تو آئیں ہم خدا کلام کی باتوں کو شیئر کرنے سے پہلے آئیں ہم ایک چھوٹی سی دعا کرتے ہیں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس پاک خدا، بڑی خداوندوں کے خدا، جب میں تیرے کلام کو بیان کروں تو میں نہ بولوں بلکہ تیرا پاک روح مجھ میں سے بولے۔ بڑی خداوندوں کے خدا، میں گھٹوں اور تو بڑھے، میں چھپوں اور تو نظر آئے۔ یسوع مسیح کے نام سے آباد آج کا کلام ہماری زندگی کے لیے برکت کا باعث بنے۔ بڑی خداوندوں کے خدا اور سننے والی زندگیاں بڑی خداوندوں کے خدا تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھے تاکہ تیرے کلام کبھی بھی گناہ نہ کرے۔ یسوع مسیح کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ جان سی کی آج ہم بائبل مقدس میں سے تھوڑی دیر کے لیے روزے اور دعا کے متعلق ہم سیکھیں گے۔ بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح جب اپنے شاگردوں کو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح ایک واقعہ بائبل مقدس میں ایسا ہے کہ خداوند یسوع مسیح پہاڑ پر دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور جب خداوند یسوع مسیح پہاڑ پر دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ایک شخص خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کے پاس آیا اور پاس آ کر ان سے کہنے لگا کہ میرے بیٹے میں ایک بدرو ہے، میرا بیٹا بیمار ہے، اس پر دعا کرو تاکہ وہ ٹھیک ہو۔ لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اس انسان کے، اس شخص کے بیٹے کو ٹھیک نہیں کر پائے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح پہاڑ سے جب دعا کر کے نیچے اترے تو اس انسان نے خداوند یسوع مسیح سے پوچھا، کہا کہ تیرے شاگرد سے میں نے کہا کہ میرے بیٹے کو ٹھیک کریں لیکن وہ ٹھیک نہیں کر سکے۔ اور بائبل مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح سے جب اس نے کہا تو خداوند یسوع مسیح نے جب اس پر دعا کی، جب خداوند یسوع مسیح نے اس پر دعا کی، جب اس بدرو کو حکم دیا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس میں سے نکل جا، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ بدرو اسی وقت نکل گئی اور لڑکا اسی دم اپنے پاؤں پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اور جب خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے جب علیحدگی میں اپنے استاد سے پوچھا، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح سے پوچھا کہ ہم اس بدرو کو کیوں نہ نکال سکیں، تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دعا اور روزے کے بغیر نہیں جاتی۔ تو بائبل مقدس میں روزے اور دعا کے متعلق بے حد لکھا، بے شمار لکھا ہے۔ اب دیکھیں، جب ہم دعا اور روزہ رکھتے ہیں، جب ہم دعا کرتے ہیں، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم پر خداوند کی پریزنس آتی ہے، ہم پر خدا کا مسا، ہم پر خدا کی انوائنٹنگ آتی ہے۔ اور دیکھیں، جب ہم روزہ اور دعا نہیں کرتے تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ہم ابلیس کو موقع دیتے ہیں۔ اور دیکھیں، جب ہم پر خدا کا مسا نہیں، جب ہم پر خدا کی قوت نہیں، جب ہم پر خدا کی انوائنٹنگ نہیں تو ہمارے زندگی میں ابلیس کو دخل دینے کے لیے اس کے لیے راستے کھلے ہیں، اس کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ اور دیکھیں، جب خدا کا مسا ہماری زندگی میں نہیں تو ابلیس ہمیں شرمندگی دے سکتا ہے۔ دیکھیں، جب خدا کا مسا ہمارے اندر نہیں تو ابلیس ہمیں کامیابی سے روک سکتا ہے۔ جب ہماری زندگی کے اندر خدا کا مسا نہیں تو ابلیس ہمیں طرح طرح کی بیماریوں میں گھیر لیتا ہے، وہ طرح طرح کی مشکلات، پریشانی ہم پر ہماری زندگی میں بیچتا ہے۔ دیکھیں، جب ہم دعا اور روزہ نہیں رکھتے، دعا نہیں کرتے تو ابلیس کو ہم اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیتے ہیں، ہم اسے انوائٹ کرتے ہیں کہ تو ہماری زندگی میں آ۔ اگر ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو دیکھیں، روزہ اور دعا ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اور دیکھیں، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب موسیٰ خدا کے حضور جب 40 دن اور 40 رات جب پہاڑ پر خدا کے حضور رہا تو خدا کے مسا اس پر آیا، خدا کے انوائنٹنگ اس پر آئی۔ اور دیکھیں، اور اس کے ساتھ ہوا کہ خدا نے اپنے مقاصدے کو، اپنے کلام کو اس پر عیاں کیا۔ اور دیکھیں، آج اگر ہماری زندگی میں روزہ اور دعا نہیں تو خدا ہمیں کبھی بھی اپنے کلام کے مکاشفات نہیں دے سکتا، خدا کبھی بھی ہمیں اپنی قوت نہیں دے سکتے۔ تو دیکھیں، اگر خدا نے موسیٰ کو احکام اور جلال دیا، کیوں دیا؟ کیونکہ اس نے دعا اور روزہ رکھا تھا، اس لیے خدا نے اسے
دی. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب وہ لوگوں کے درمیان جاتا تو لوگ اس کا جلال جو اس کے چہرے پر تھا لوگ برداشت نہیں تھے کر سکتے. اور وہ کہتے تھے موسیٰ اپنے چہرے کو چھپا کیونکہ تیرے منہ پر خدا کا کیا ہے؟ جلال ہے. کیوں خدا کا جلال تھا؟ انہوں نے دعا اور روزہ اس نے رکھا تھا. اور اگر ہم ہنوک کی زندگی پر غور جب ہم کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ ہنوک 1 سال کے اندر 1 مرتبہ لوگوں کے درمیان جاتا اور سارا سال وہ خداوند کے حضور میں سیپریٹ رہتا. وہ خدا کے حضور گفتگو کرتا. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ لوگ اس کے کلام کی باتیں لوگ اس کے باتیں سننے کے لیے ترستے تھے. کیوں ایسا ممکن ہوا؟ کیونکہ وہ دعا اور روزہ کرتا تھا. اور اگر ہم آج دیکھیں تو بائبل مقدس میں اگر ہم آج تک کی زندگی پر غور کریں تو جب اس نے دعا اور روزہ رکھا تو بائبل مقدس میں لکھا کہ اس نے بادشاہ کے دل کو پھیر دیا. اس نے بادشاہ کے ارادے کو بدل ڈالا. یہ دعا اور روزے کی قوت ہے. اور اسی طرح اگر ہم نینوا شہر کی زندگی پر غور کریں تو جب انہوں نے 3 دن کچھ نہ کھایا کچھ نہ پیا حتیٰ کہ ان کے جانور بچے سب بھوکے تھے اور انہوں نے خدا کے حضور گہر زاری کی. وہ خدا کے حضور میں ماتم کیا, خدا کے حضور چلائے اور وہ کہنے لگے کہ اے خداوند خدا تو ہم پر رحم کر دے. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے روزہ اور دعا کے تو خدا نے اپنے ارادے کو بدل دیا. دیکھیں یہ ہے دعا اور روزے کی قوت. جب ہم دعا اور روزہ رکھتے ہیں تو ہم خدا کے ارادے کو بدل دیتے ہیں. اگر ہم پلوس اور سلاس کی زندگی پر غور کریں جب وہ جیل میں تھے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دعا کی, انہوں نے وہاں پر پروسش کی, انہوں نے وہاں پر دعا کی. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے وہاں پر دعا کی پرستش کی اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جیل خانہ کے دروازے کھل گئے, بیڑیاں کھل گئے. یہ دعا کے سبب سے ممکن ہوا تھا. اگر ہم شاگردوں کی زندگی پر غور کریں تو وہ بھی دعا اور روزہ رکھتے تھے. اس لیے خداوند کی قوت, اس لیے خدا کا مسا ان کی زندگی میں بے حد تھا. دیکھیں اگر ہم آج روزہ ہم نہیں رکھتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم حقیقی مسیحی نہیں. اگر ہم دعا اور روزہ نہیں رکھتے اس کا مطلب ہے کہ ہم ابلیس کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی میں انٹری کرے. اور دیکھیں خداوند یسوع مسیح نے بھی 40 دن کا ایک فاقہ کیا. خداوند یسوع مسیح کو کیا ایسی ضرورت تھی کہ وہ فاقہ کرتے؟ لیکن وہ جسمانی طور پر جب وہ جسم میں تھے تو انہیں یہ ضرورت تھی کہ وہ فاسٹنگ کرتے, وہ روزہ رکھتے. اور کیا آج ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم روزہ رکھیں؟ اگر ہم آج دعا نہیں کرتے تو ہمیں دعا کرنے کی ضرورت. اگر ہم جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح ساری رات اپنے باپ سے دعا کرتے رہتے تھے. خداوند یسوع مسیح ساری رات بغیر آرام کیے وہ دعا کرتے تھے. اور اگر آج دیکھیں لوگوں کی زندگیوں پر ہم غور کریں تو وہ دعا نہیں کرتے, وہ فاسٹنگ نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے تو ہمیں نہیں بتایا کہ ہم روزہ رکھیں. کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے جان دے دیا, اب ہمیں روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب تو روزہ رکھے, اس کا مطلب ہے کہ روزہ رکھنا ہے ہمیں. دیکھیں کہ جب تو روزہ رکھے, کیا کرے؟ جب تو, اگر نہیں بلکہ جب تو روزہ رکھے. اور بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ جب تک دلہا براتیوں کے ساتھ ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے, لیکن جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا تو وہ روزہ رکھیں گے. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم روزہ رکھیں اور اس کے ساتھ ہمیں پرے کرنی چاہیے, دعا کرنی چاہیے. اگر ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کریں جب تو روزہ رکھے, اس کا مطلب ہے کہ روزہ رکھنا ہے ہمیں. دیکھیں کہ جب تو روزہ رکھے, کیا کرے؟ جب تو, اگر نہیں بلکہ جب تو روزہ رکھے. اور بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ جب تک دلہا براتیوں کے ساتھ ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے,
لیکن جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا تو وہ روزہ رکھیں گے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم روزہ رکھیں، اور اس کے ساتھ ہمیں پرے کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ اگر ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح ساری رات دعا کرتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح بغیر آرام کیے اپنے باپ سے باتیں کرتے رہتے تھے۔ لیکن اگر ہم آج کے مسیح کی زندگی پر غور کریں تو وہ کہتا ہے، اگر میں 5 منٹ کی اگر میرا دل صاف ہے، اگر میں 5 منٹ کی دعا کر دوں گا تو خدا میری سن لے گا۔ کیا خداوند یسوع مسیح کا دل صاف نہیں تھا؟ کیا خداوند یسوع مسیح ساری رات دعا نہیں تھے کرتے؟ کیا ہمارا دل خداوند یسوع مسیح سے زیادہ صاف ہے؟ نہیں، یہ ابلیس نے ہماری عقلوں پر پردہ ڈالا ہے۔ دیکھیں، جب ہم دعا کرتے ہیں، جب ہم خداوند کے حضور میں فاسٹنگ کرتے ہیں، اور دیکھیں قربانی دینے والا اور قربانی کرنے والا دونوں خداوند خدا کے حضور آتے ہیں۔ دیکھیں، قربانی دینے والا اور قربانی کرنے والا دونوں مذبح کے پاس آتے ہیں۔ اور دیکھیں، جب ہم روزہ رکھیں گے، جب ہم فاسٹنگ کریں گے تو خدا ہمیں بلیس بھی کرے گا، خدا ہمیں روحانی طور پر بڑھائے گا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ خدا ہماری زندگی میں چمتکار دکھائے، آج ہم کہتے ہیں کہ خدا ہماری زندگی میں معجزات کرے، آج ہم کہتے ہیں کہ خدا ہمیں سرفراز کرے، آج ہم کہتے ہیں کہ خدا ہمیں اب بلندیوں پر لے کر جائے، لیکن ہماری زندگی میں فاسٹنگ نہیں، ہماری زندگی میں روزہ نہیں، ہماری زندگی میں دعا نہیں، ہماری زندگی دعائیا زندگی نہیں۔ اگر ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو خدا نے جتنے لوگوں کو راز دیے اپنی بائبل کے، جتنے بائبل کی باتیں، جتنے خدا نے اپنے بندوں کو اپنی قوت سے بڑھا کر ہم ان کی زندگیوں پر دیکھیں، ان کی زندگیوں پر غور کریں تو وہ بے حد خدا سے محبت رکھتے تھے۔ وہ فاسٹنگ پرے کرتے رہتے تھے، اور خدا نے ان کے وسیلہ سے ایک نیا ریوائول لے کر آیا۔ خدا ان کے وسیلہ سے خدا نے وہاں کے علاقے کو، وہاں کے شہر کو بدل ڈالا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم بھی دعا اور روزہ رکھ اور خدا کے گر جائیں۔ اگر ہم یرمیہ کی زندگی پر غور کریں، جب وہ دعا کر رہا تھا، جب اس نے فاسٹنگ اور پرے کرنا شروع کی، وہ اکیلا ہی خدا کے حضور جھکا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، وہ دعا اور پرے کرتا رہا، وہ دعا اور پرے کرتا رہا، وہ دعا اور فاسٹنگ کرتا رہا، وہ دعا اور روزہ رکھتا رہا۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس کے پیچھے پوری قوم جھک گئی تھی۔ دیکھیں، آج ضرورت ہے کہ ہمارے اندر خدا کی انوائنٹنگ ہو، آج ضرورت ہے کہ ہمارے اندر خدا کا مزہ ہو۔ دیکھیے، آج ہم ہر ایک کام کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، لیکن جہاں پر بات دعا کی آتی ہے ہم دعا کرنا پسند نہیں کرتے۔ ہم ہر ایک کام کرتے ہیں، جب ہم صبح اٹھتے ہیں، ہم منہ دھوتے ہیں، فریش ہوتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، نہاتے دھوتے ہیں، ہر ایک کام کرتے ہیں، لیکن جہاں پر دعا کی بات آتی ہے تو وہاں پر ہم دعا کا کیا کر دیتے ہیں؟ دعا کو بیچ میں سے کاٹ دیتے ہیں۔ ٹائم زیادہ ہو چکا ہے، میرے کام پر جانا ہے اور میں آج دعا نہیں کروں گا، میں کام سے آ کر دعا کروں گا۔ اسی وجہ سے آج ہماری زندگیوں میں مشکلات ہیں، اسی وجہ سے آج ہماری زندگی میں پریشانیاں ہیں، اسی وجہ سے آج ہم خدا کی برکت سے محروم ہیں۔ دیکھیں، اگر ایک انسان ہے اور اس کے 2 بیٹے ہیں، اور دیکھیں باپ اسے ہی پیار کرے گا جو اپنے باپ کی بات کو مانتا ہے۔ اور دیکھیں، اگر خداوند یسوع مسیح نے اگر ہمیں تعلیم دی ہے کہ تم فاسٹنگ اور پرے کرو تو میں تمہیں اپنی قوت سے بھروں گا، تو آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو خداوند کے جلال کے لیے تیار کریں، ہم اپنے آپ کو خداوند کی روح القدس کی قوت، اپنے اندر خدا کا مسا، خدا کی انوائنٹنگ، خدا کی پاور لینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور خدا کے حضور جھک جائیں۔ بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح جب آسمان پر جا رہے تھے، خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس مل نہ جائے تم یروشلم۔ دیکھتے ہیں کہ جب ان پر خدا کا روح القدس نازل ہوا، جب ان پر خدا کا مسا ٹھہرا، تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب پترس نے پہلا واعظ کیا تو 3000 سے زائد لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم بھی دعا اور روزہ رکھیں تاکہ خدا ہمیں دونوں برکات
दे और हम बेशुमार लोगों को खुदा यीशु मसीह की तरफ लाने का बायस बने। उसी में आप सब इस्लाम की और खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। आइए छोटी सी दुआ करते हैं। खुदा यीशु मसीह के नाम से बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तूने आज हमसे कलाम किया, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। हमारे खुदावंदों के खुदा आज जितने लोगों ने तेरे कलाम को सुना है, हमारे खुदावंदों के खुदा इनकी जिंदगियों में बेशुमार फल लाए, फिर रूह कुदस की कुदरत ने छुए, तेरा पाक ने ब्लेस्ड करे, ताकि हमारे खुदावंदों के खुदा आज के बाद इनकी जिंदगी बरकत का बायस ठहरे। हमारे खुदावंदों के खुदा आज के बाद हमारे खुदावंदों के खुदा ये लोग हमेशा तुझसे मोहब्बत रखें। हमारी खुदावंदों के खुदा इनकी ज़िंदगी दुआया ज़िंदगी बना, इनकी ज़िंदगी फास्टिंग वाली ज़िंदगी बना, इनकी ज़िंदगी रोज़े वाली ज़िंदगी बना, ताकि हमारे खुदावंदों के खुदा अबलीस का मुकाबला कर सकें, अबलीस की कुफ्तों का नेस्तों नबूद कर सकें और हमेशा अपने बदनों से हम तुझे ही जलाल देते रहें। यीशु मसीह के पाक नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जय